بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے متعلق گفتگو ہے، اور صفت کلام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ آج جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، صفت ارادہ۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو صیغے کے اعتبار سے دیکھیں تو ارادہ یرید ارادتن، ٹھیک ہے، ارادہ کرنا، اور اسی کا اسم فاعل کا جو صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے مرید، اور اسم مفعول کا بنتا ہے مراد۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرمانے والا ہے، اس لیے اسے مرید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم کلام کی اصطلاح ہے، صحیح ہے، کوئی اسے تصوف کی یا دیگر اصطلاحات کی طرف نہ لے کر جائے۔ ہم علم کلام پڑھ رہے ہیں تو علم کلام کی اصطلاحات کو دیکھیں گے۔ تو یہ ارادہ یریدو سے اس میں فاعل ہے، تو یہ مرید کا معنی ہوگا ارادہ کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ، وہ چیزیں، وہ اعتقادات جن کا جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق مکلفین کے اوپر ضروری ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہ مرید، وہ ارادہ فرمانے والا ہے۔ اب ارادے کے اوپر جو ہے وہ پوری ایک بحث ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں والارادۃ، ارادہ جو ہے صفت وجودیت قائمۃ بذاتہ، ارادہ ایک صفت وجودیہ ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح کر رہے ہیں۔ فرمایا توجب، اب یہ توجب جو ہے صفت وجودیت قائمۃ بذاتہ کا بیان آ رہا ہے کہ ارادہ ایک صفت وجودیہ قائمہ بذات ہے جو کہ کیا کر دیتا ہے، توجب لازم کر دیتی ہے تخصیص المقدوری بخصوص وقت ایجادی۔ یہ اس کا معنی ہے۔ ارادہ کہتے کس کو ہیں، سمجھیے گا بات کو۔ تخصیص المقدوری بخصوص وقت ایجادی، کیا مطلب کہ جو مقدور ہوتے ہیں، اب تھوڑا سا ان الفاظ کے معنی کو سمجھیے گا۔ توجبو کا معنی تو آپ کو پتا ہے لازم کر دینا، اوجب یوجبو سے نکلا ہے، توجبو لازم کر دیتا ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے یہ۔ تو صفت جو ہے پیچھے جو گزرا ہے اس کی ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف راجع ہوگی۔ تخصیص خاص کرنا، المقدور، مقدور کس کو کہتے ہیں، مقدورات، وہ چیزیں جو تحت قدرت داخل ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تحت قدرت داخل ہونے والی چیزیں کون سی ہیں، ممکنات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایجاد کا معنی بھی آپ کو پتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، فرماتے ہیں کہ یہ جو ارادہ ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ صفت وجودیہ ہے، قائمۃ بذات ہی ہے، یہ لازم کر دیتی ہے مقدور یعنی ممکنات کی تخصیص کو، ممکنات کی تخصیص کو لازم کر دیتی ہے، کس کے ساتھ، بخصوصی وقتی ایجادی ہی۔ یہ ایجادی ہی میں جو ہو ضمیر ہے یہ مقدور کی طرف لوٹ رہی ہے،
کہ کے مقدور کے ایجاد کے وقت کے خصوص کے ساتھ. کیا مطلب؟ دوبارہ دیکھیے گا کہ جو صفت ارادہ ہے یہ لازم کر دیتا ہے مقدور کی تخصیص کو، ممکنات کی تخصیص کو لازم کر دیتا ہے کہ ممکنات خاص ہو جاتی ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ان کے ایجاد، یعنی ان کے پیدا ہونے، ان کے بننے کے وقت کے خصوص کے ساتھ. یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کائنات میں، انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جو بھی چیزیں ہیں مخلوقات میں سے، یہ کسی نہ کسی وقت میں ایجاد ہوتی ہیں، یہ کسی نہ کسی وقت میں بنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی تخلیق فرماتا ہے، ان کا ایجاد فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، جملہ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا. اب اس نے ارادہ تو فرمایا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کب فرمایا؟ ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فیکون کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے امر کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو وہ فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ تو اس کی تخلیق ہو گئی. ارادہ کب ہوتا ہے اور ارادہ کہتے کس کو ہیں؟ جیسے حوادثات کے لیے آپ کہتے ہیں بھئی فلاں نے فلاں چیز کا ارادہ کیا، یعنی نیت کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہم اس کا معنی بیان کر سکتے ہیں؟ ارادے کا یہ معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو حوادثات کے لیے ہم ارادے کا معنی بیان کرتے ہیں تو ارادے کا ہم معنی بیان کرتے ہیں کہ بھئی بندہ جو ہے وہ دل سے پختہ نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اس کا ارادے کا جو محل ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ انسان کے جسم میں ہوتا ہے. تو اگر دل کو ثابت کریں گے تو جسمانیت ثابت ہوگی. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی شخص ارادے کا یہ معنی کرتا ہے کہ وہ نیت کرتا ہے کسی چیز کی معاذ اللہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ جو ہے جسم رکھتا ہے، اور یہ جو ہے اس کے حق میں محال ہے. ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کے حق میں محال ہے. تو اب معنی کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے؟ تو فرمائیں کہ ارادے کا معنی یہ ہے کہ یہ جو اس کی، ایک منٹ ذرا، یہ جو اس کی صفت ارادہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مقدورات کی تخصیص ہوتی ہے. مقدورات یعنی ممکنات خاص ہو جاتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ خصوص وقت ایجاد کے ساتھ، کہ اس ممکن چیز کو اس وقت میں ایجاد کرنا ہے، یہ اس وقت میں ایجاد ہوگا. اس وقت کے ساتھ اس مقدور کو خاص کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں ارادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جو ہم اس کا معنی بیان کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا فرمائے، ان کے پیدا ہونے کا جو وقت ہے، تو ان اوقات کے ساتھ، پیدا ہونے کے اوقات کے ساتھ جو ان کی تخصیص فرمائی ہے، یہی اس کا ارادہ ہے. اور یہی معنی ہم کریں گے کہ اس نے ان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا. اب آگے فرمائیں کہ والعلم متعلق ازلا بذلک التخصیص.
الذی اوجبتہ الارادۃ، بہت اہم جملہ ہے۔ فرمائیں کہ اور علم جو ہے وہ متعلق ہے ازلی طور پر اسی تخصیص کے ساتھ۔ علم جو ہے وہ ازلی طور پر اسی تخصیص کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہے، ایسی تخصیص کہ جس نے اوجبت ہو الارادت، کہ جس کو ارادے نے لازم کر دیا۔ کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا، ارادہ اس کو کہتے ہیں جو توجب التخصیص، ٹھیک ہے، ارادہ وہ چیز ہے جو تخصیص مقدور کو لازم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو تخصیص ہے جس کو ارادے نے لازم کیا ہے، اسی تخصیص کے ساتھ علم کا تعلق ہوتا ہے۔ کما ان الارادۃ فی الازل متعلق بتخصیص الحوادث باوقاتها، جس طرح سے کہ ارادہ جو ہے وہ ازل میں متعلق ہے تخصیص حوادث کے ساتھ باوقاتها، کہ یہ چیز اس وقت میں جو ہے وہ وجود میں آئے گی، وہ حوادثات کو خاص کر دیا گیا ان کے اوقات کے ساتھ، تو جس طرح سے اس کا ارادہ ازلی طور پر ان کے ساتھ متعلق تھا، تو اسی طرح یہ جو علم ہے وہ اس تخصیص کے ساتھ متعلق ہے۔ یعنی اس کا ارادہ جو ہے، گویا کہ آسان الفاظ میں ہم یوں سمجھے کہ اس کا ارادہ معاذ اللہ بغیر علم کے نہیں ہے، کہ علم کا کوئی انکار کر بیٹھے کہ ٹھیک ہے ارادہ کیا لیکن علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جس چیز کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس چیز کا علم بھی ہے اس کے پاس، صحیح ہے۔ والعلم متعلق ازلا بذلك التخصیص الذي اوجبته الارادۃ، وہ تخصیص جسے ارادے نے لازم کیا تھا، علم ازلی طور پر اس کے ساتھ متعلق ہے۔ ایسے ہی کما ان الارادۃ فی الازل متعلق بتخصیص الحوادث باوقاتها، بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ ازل میں ارادہ جو ہے وہ متعلق تھا حوادث کی تخصیص کے ساتھ، حوادث کی اوقات کی تخصیص کے ساتھ، کہ جس طرح سے حوادث اپنی اوقات کے ساتھ خاص ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے اس تخصیص کے ساتھ ارادہ متعلق ہے، اسی طرح علم اس تخصیص کے ساتھ متعلق ہے جس کو ارادہ لازم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مزید جو ہے وہ واضح کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا وَلَمْ يَحْدُثْ لَهُ عِلْمٌ بِحُدُوثِ الْحَادِثِ، تو اب اس جملے کا مقصد کیا ہوا؟ یہ جو ہم نے دو لائنیں بیان کی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں یہ قضیہ ثابت ہوگا کہ لم يحدث له علم بحدوث الحادث، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد یا اس کو پیدا کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم حاصل نہیں ہوا، بلکہ ازلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم حاصل تھا، بلکہ اس سے جو ارادہ فرمائے گا یہ بھی اس کے علم میں موجود تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ لم یحدث له علم بحدوث الحادث، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس حادث کو اس نے پیدا فرمایا تب جا کر جو ہے وہ اس کا ارادہ کیا اور ارادے کے ساتھ جو ہے علم متعلق تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ علم اور ارادہ جو ہے یہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں، کب سے؟ ازلی طور پر۔ کما زعم، اور اچھا اب یہ جو بعض نے یہ گمان کیا ہے اس کی طرف آ رہے ہیں، بعض گمراہ لوگوں نے یہ گمان کیا جن میں سے جہمیہ فرقہ بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرما دیتا ہے تب اسے اس کا علم ہو جاتا ہے، تو کما زعم جہم بن صفوان، جس طرح سے کہ جہم بن صفوان نے یہ گمان کیا، اور اسی طرح سے ہشام بن حکم نے یہ گمان کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جہمیہ فرقہ تھا ان کا بانی تھا جہم بن صفوان سمرقندی، یہ 168 ہجری میں جو ہے وہ مرا ہے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الضال المبدع، کہ یہ گمراہ اور بدعتی شخص تھا، ہلاک فی زمان صغار التابعین، یہ تابعین جو چھوٹی عمر کے تابعین تھے ان کے زمانے میں یہ ہلاک ہوا، وقد زرع شرا عظیما، اور اس نے ایک بہت بڑے شر کی بنیاد ڈالی، کان یقضی فی عسکر الحارث بن سریج،
ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو جوہمیہ فرقے والے تھے، اور اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہشام بن حکم. اچھا، ہشام بن حکم کون تھا؟ یہ نیچے اس کا تعارف بھی لکھا ہوا ہے، ہشام بن الحکم ابو محمد الکوفی الشیعی. یہ جو ہے شیعہ تھا. انتقل الى بغداد ومات بها 199 سنہ ہجری میں اس کا انتقال ہوا. لہو من الکتب الدلالات علی حدث الاجسام و کتاب الاخیار و کتاب التوحید کتاب الجبر والقدر. اس نے کئی علم کلام پر کتابیں لکھی. اب اس نے اور جومیوں نے جو ہے یہ گمان کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کو پیدا فرما دیتا ہے تو تب جا کر اسے اس کا علم حاصل ہوتا ہے، تو اس کے علم کو بھی حادث قرار دیا انہوں نے. ولا ارادۃ بحسب کل مراد کما زعمت الکرامیہ. اچھا، اسی طرح اب یہ ولا ارادۃ کا عطف دیکھیے گا. فرماتے ہیں کہ لم یحدث لہ علم بحدوث الحادث، کہ اس کے لیے کوئی علم پیدا نہیں ہوا حدوث عالم کی وجہ سے. یعنی اس کا علم جو ہے حادث نہیں ہے کہ اس نے حادث کو پیدا فرمایا تو اسے اس کا علم حاصل ہوا. اسی طرح فرماتے ہیں ولا ارادۃ بحسب کل مراد کما زعمت الکرامیۃ. ایک منٹ ذرا صبر کیجئے گا. اور اسی طرح اس کا ارادہ بھی حادث نہیں ہے. اسی طرح سے ولا ارادہ اس کا ارادہ جو ہے وہ حادث نہیں ہے. بحسب کل مراد، ہر مراد کے اعتبار سے، ہر مراد کے اعتبار سے. مراد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ارادہ یرید ارادتن، اب اس میں جو فاعل بنتا ہے وہ مرید بنتا ہے، ارادہ کرنے والا، اور مراد جس چیز کا ارادہ کیا جائے. اب بعض نے یہ کہا کہ یہ جو مراد ہیں یعنی حوادث ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے. تو جس طرح سے مراد حادث ہے اسی طرح اس کا ارادہ بھی حادث ہونا چاہیے، قدیم نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب بھی دیتے ہوئے فرمایا کہ ولا ارادۃ بحسب کل مراد، اسی طرح سے اس کا ارادہ بھی حادث نہیں ہے ہر مراد کے اعتبار سے. کما زعمت الکرامیۃ، جس طرح سے کہ کرامیہ نے یہ گمان کیا. کرامیہ کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح سے مراد یعنی مخلوقات حادث ہیں، اسی طرح سے ان کے ساتھ جو متعلق ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھی حادث ہے. تو یہ غلط نظریہ ہے. کیوں؟ لبطلان کونہ محلا للحوادث، کیونکہ اگر آپ نے ارادے کو مراد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تو پھر ایسی صورت میں ہوگا یہ کہ آپ جو ہے وہ ایک قدیم کو حادث چیز کا محل قرار دے رہے ہیں، اور یہ باطل ہوگا. تو اس لیے فرمایا لبطلانی کونی ہی محلا للحوادث، کیونکہ اب پھر صفت ارادہ کیا ہو جائے گا؟ صفت ارادہ محل بن جائے گا حوادثات کا، مخلوقات کا، اور یہ درست نہیں ہے کہ کوئی قدیم چیز محل بنے حادث کے لیے. والارادۃ والمشیۃ مترادفتان. اب یہاں پر مزید تھوڑی سی گفتگو کریں گے. فرمائیں کہ ارادہ اور مشیت یہ دونوں مترادف ہیں آپس میں، یعنی لفظ دو ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. ارادہ بھی کہتے ہیں، مشیت بھی کہتے ہیں. وَيُدَانِيهِمَا الاختیار، اور انہی کے قریب قریب جو لفظ ہے وہ ہے اختیار. تو ارادہ اور مشیت تو بالکل سیم ہے، اور ان کے قریب قریب ہے اختیار. ٹھیک ہے. فَالْكُلُّ قَدِيمٌ وَوَاحِدٌ. اب کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت ارادہ، یا وہ کہے صفت مشیت، یا کہے صفت اختیار، تینوں سے ایک ہی مراد ہے. اور فرمائیں کہ تینوں مراد جب آپ تینوں میں سے کسی ایک کو بھی استعمال کریں، فَالْكُلُّ قَدِيمٌ وَوَاحِدٌ، ان میں سے ہر ایک قدیم ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تین الگ الگ صفات ہیں، بلکہ یہ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. لا کما یزعم ان المشیۃ قدیمۃ والارادۃ حادثۃ. کہتے ہیں ارادتا حادثۃ، اس میں اعراب کی غلطی ہے. تو فرمایا ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض نے یہ گمان کیا کہ بھئی مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے، انہوں نے مشیت الگ چیز کو بنایا، ارادہ الگ چیز کو فرمایا. ایسا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ارادہ اور مشیت ایک ہی چیز ہے اور دونوں قدیم ہے. اسی طرح اختیار بھی قدیم ہے، اور یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بعض نے جو ان میں فرق کیا، لا کما یزعم
اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے بعض نے یہ گمان کیا کہ مشیت قدیم ہے اور ارادہ حادث ہے۔ ولا کما زعم ان معنی ارادت فعله انه ليس بمکرہ ولا مغلوب ولا ساہ ومعنی ارادته فعل غیره انه آمر به۔ اور فرماتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ بعض نے ارادے کا معنی یہ بیان کیا کہ بھئی ارادے کا مطلب ہے اس کے کسی فعل کے ارادے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکرہ یعنی زبردستی اس سے وہ کام نہیں کروایا جا رہا، اور مغلوب نہیں ہے اور بھولنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی معنی نہیں ہے ارادے کا۔ ارادے کا وہی معنی جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ ارادہ ایک ایسی صفت ہے جو لازم کر دیتا ہے کس چیز کو، حوادثات کے کو خاص کر دیتا ہے ان کے ایجاد کے وقت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہی ہم نے اس کا معنی بیان کیا۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ارادے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، وہ مغلوب نہیں ہے۔ بے شک اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، وہ مغلوب نہیں ہے، لیکن یہ ارادے کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں بالکل درست ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر، ابھی جیسے ہم تحاویہ کے اندر بھی پڑھ رہے تھے کہ اس کے فیصلوں پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے فیصلوں کو، اپنے حکم کو بھولنے والا بھی نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ لیکن ارادے کا یہ معنی نہیں ہے، ارادے کا معنی یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَمَعْنَى إِرَادَتِهِ فِعْلَ غَيْرِهِ، اور اسی طرح اگر وہ، یہ تو تھا اپنے فعل کا ارادہ کرنا کہ جو وہ کرتا ہے اس کا ارادہ کرے، جیسے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو مخلوق کو پیدا کرنے کے ارادے کا مطلب بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی، اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، غیر کے فعل کا ارادہ کرنا کہ بھئی زید فلاں کو مارے گا، زید یوں کرے گا، زید یوں کرے گا، اس فعل کا بھی تو ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرماتا ہے۔ ہاں، اس کا کاسب انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی زید چوری کرتا ہے تو در حقیقت جو مشیت ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن کاسب اور کسب کرنے والا وہ تو وہی بندہ ہوگا۔ تو بعض پھر یہ بھی کہا کہ فعل غیر کے ارادے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہو عامر بھی، کہ وہ اس کا حکم دینے والا ہے۔ تو بعض بیوقوفوں نے یہ گمان کیے یہاں پر کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کسی غیر کے فعل کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے حکم دینے والا ہے۔ تو پھر ہم نے ان پر یہ اعتراض قائم کیا کہ بھئی چور ہے، وہ جو ہے چوری کرتا ہے تو اس کی چوری کا ارادہ کرنے والا کون؟ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی اگر آپ ماننا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چوری کا حکم بھی دے رہا ہے اور قرآن پاک میں منع بھی کر رہا ہے، تو یہ تو متضاد ہو جائے گا۔ اس لیے فعل غیر کے ارادے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو حکم دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اچھا، ابھی اس کو مزید اگر ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ عمل ہونے والا ہوتا ہے یا کسی چیز کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یعنی صفت ارادہ یہ کار فرما ہوتا ہے۔ اور صفت ارادہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ اس حوادثات کے ایجاد کے وقت کو ان کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اس تخصیص کو لازم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہی ارادے کا معنی ہے۔ اچھا، یہاں ایک میں نے جملہ کہا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو کہ بھئی کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کی چوری کا ارادہ کون کرتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ در حقیقت ارادہ فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، بندہ کاسب ہے، بندہ تو اس عمل کو کماتا ہے، کرتا ہے۔ تو جب بندہ اس عمل کو کرتا ہے، کماتا ہے، کرتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ارادہ ایک منٹ سر صبر۔ ہاں، ارادہ مذموم جو ہے وہ مذموم نہیں ہوتا، بلکہ کسب مذموم جو ہے وہ مذموم ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کا ارادہ مذموم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ جب بندہ اس کو کسب کرتا ہے تو یہ بری چیز ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی لیے جن لوگوں نے غیر کے فعل کے ارادے کا مطلب یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، یہ بھی غلط ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں وقد اتفق جمیع الفرقی، اور تمام گروہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علی انہ تعالی مرید، کہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرمانے والا ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْإِرَادَةِ، اگرچہ انہوں نے ارادے کے معنی میں اختلاف کیا۔ اب اس پر دلائل ہیں، قال اللہ تعالی یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تو دیکھیے یریدو یہاں بیان ہوا۔ اسی طرح فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ واضح فرما دے۔ اسی طرح فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ ارادہ فرماتا ہے اور اسی کا ارادہ سب پر حاوی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب وہ ہے جو چاہے پیدا فرمائے اور جس چیز کو چاہے اختیار فرمائے۔ تو یہاں دیکھیے ارادہ، مشیت اور اختیار تینوں استعمال ہو گئے، الی غیرہا من الآیات والاحادیث، اس کے علاوہ آیات اور احادیث، ٹھیک ہے۔ وقال ابو محمد بن قتیبہ، ابو محمد بن قتیبہ نے کہا، اب یہ ابو محمد بن قتیبہ کون ہے؟ ابو محمد بن مسلم بن قتیبہ کوفی، یہ ادیب اور محدث تھے، سن 213 میں پیدا ہوئے اور 276 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، آداب العشرہ، آداب القراءت، ادب الکاتب، اختلاف الحدیث، اعراب القرآن، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجمع اہل الحدیث علی 6 اشیاء، کہ جو اہل حدیث ہیں، اہل حدیث سے مراد یہاں وہابیہ نہیں ہے بلکہ وہ علماء جو علم حدیث پڑھتے پڑھایا کرتے تھے، تو علماء حدیث کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے، وہیا وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں انہوں نے بیان کی کہ ان پر سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 1، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وعلی انہ خالق الخیر والشر، اور اس پر بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ خیر اور شر کا خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ وعلی ان اچھا یہ وہی بات ہے کہ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، کاسب بندہ ہے۔ وعلی ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور اس بات پر بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ وعلی انہ یری یوم القیامت، اس پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ اور نمبر 5، وعلی تقدیم الشیخین علی سائر الصحابۃ فی الفضل، اور اس بات پر بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ فضیلت میں تمام صحابہ پر جو تقدم حاصل ہوگا وہ حضرات شیخین کریمین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نمبر 6، وعلی الایمان بعذاب القبر، اور اس بات پر بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ عذاب قبر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا یختلفون فی هذه الاصول، محدثین اس میں سے کسی بھی اصول میں اختلاف نہیں کرتے۔ ومن فارقهم فی شیء من ذلک، اور جس نے بھی ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں جو ہے وہ علیحدگی اختیار کی، نابذوہ وبدعوہ وہجروہ، تو علماء نے اس کو جو ہے وہ بدعتی قرار دیا، اسے اپنے آپ سے جو ہے وہ جدا کر دیا اور اس کی جو ہے وہ مذمت بیان کی۔ اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف محدثین کا مذہب ہے۔ انہوں نے محدثین کو خاص کر کے امام ابو محمد بن قتیبہ نے بیان تو کیا، لیکن اس سے مراد وہ تمام علماء ہیں جو علم سے وابستگی رکھتے ہیں، ان سب کا اس بات پر اجماع ہے جو 6 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں۔ فَإِرَادَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلٍّ كَائِنٍ، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ ہر اس چیز کے ساتھ متعلق ہے جو کہ ہونے والی ہے، یعنی کون میں آنے والی ہے، پیدا ہونے والی ہے۔ غیر متعلق بما لیس بکائن، بہت خوبصورت اصول ہے، اس کا ارادہ اس چیز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جو چیز پیدا ہونے والی ہوتی ہے، اور جو چیز پیدا ہونے والی نہیں ہوتی اس کے ساتھ اس کا ارادہ متعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ فَهُوَ تَعَالَى مُرِيدٌ لِمَا نُسَمِّيهِ شَرًّا
من کفر وغیرہ۔ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے، لما نسمیہ، ہر اس چیز کا جس کو ہم نام دیتے ہیں، شرن من کفر وغیرہ، شر کا بھی ارادہ فرمانے والا ہے، جیسے کہ من بیانی آ رہے، جیسے کہ کفر ہے اور اس کے علاوہ چیزیں ہیں، ان کا ارادہ فرمانے والا ہے۔ بالکل اسی طرح ارادہ فرمانے والا ہے کما ہوا مرید للخیر، جیسے وہ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، ولو لم یردہ لم یقع، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا ارادہ نہیں فرماتا وہ تو واقع ہو ہی نہیں سکتی۔ بات کو سمجھیے گا، جس چیز میں اس کی مرضی نہ ہو وہ جس چیز میں اس کا ارادہ نہ ہو وہ چیز ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرضی اور رضا اور ارادہ، ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو ارادہ ہوتا ہے وہ خیر کے ساتھ بھی متعلق ہوتا ہے، شر کے ساتھ بھی متعلق ہوتا ہے، اور جو رضا ہے، رضامندی، وہ صرف خیر کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک میں مسئلہ اور مثال بیان کروں گا تو اس سے مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فَإِرَادَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلِّ كَائِنٍ غَيْرُ مُتَعَلِّقَةٍ بِمَا لَيْسَ بِكَائِنٍ، اس کا ارادہ ہر ہونے والی چیز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جو چیز نہیں ہوتی اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا۔ فَهُوَ تَعَالَى مُرِيدٌ لِمَا نُسَمِّيهِ شَرًّا، تو وہ ارادہ فرمانے والا ہے اس چیز کا جس کو ہم نام دیتے ہیں شر کا، من کفر وغیرہ، جیسا کہ کفر وغیرہ، کما ہوا مرید للخیر، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے وہ خیر کا ارادہ کرنے والا ہے، ولو لم یردہ، اور اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کرے ہی نہ تو لم یقع، وہ چیز تو واقع ہی نہیں ہو سکتی۔ واتفقوا، اور علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اعلی جواز اسناد الکل الیہ جملۃ، کہ ہر چیز کی نسبت ایک ساتھ اس کی طرف کر دی جائے، یعنی اس کی مشیت اور اس کے ارادے کی طرف کر دی جائے۔ واختلفوا فی التفصیل، اس اجمالاً جو ہے ساری چیزوں کا ارادہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب تفصیل میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ فقیل لا یقال انہ یرید الکفر والفسق والظلم لایہامہ الکفر، فرماتے ہیں اب اجمالاً تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا ارادہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجمالاً تو آپ کہہ دیتے کہ ہر چیز کا ارادہ کرنے والا، ہر عمل کا، ہر چیز کا ارادہ فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ کوئی خاص چیز کو بیان کر دیا جائے اور ہم کہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی اس کا ارادہ فرمانے والا ہے، حالانکہ آپ نے اجمالی طور پر، عمومی طور پر بیان کر دیا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے، تفصیل بیان کرنے میں اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ایسا نہ کہو کہ انہ یرید الکفر والفسق والظلم، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اس نے کفر کا، فسق کا اور ظلم کا ارادہ فرمائے، کہ فلاں شخص کفر کرے، فلاں شخص گناہ کرے، فلاں شخص ظلم کرے، لایہامہ الکفر، کیونکہ اس سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ کفر میں مبتلا ہو جائے جو اس چیز کا قائل ہے۔ اب دیکھیں اجمالاً تو ساری چیزیں اسی کی مرضی سے ہوتی ہیں، اسی کی مشیت سے ہوتی ہیں، لیکن تفصیل میں بعض علماء نے منع کی ہے کہ ایسی چیزوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کی طرف نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ ای کونہ مامورا بہ، ہاں یعنی اس حیثیت سے اس عبارت کا ربط جوڑیے، فرمائیں کہ فقیل لا یقال انہ یرید الکفر والفسق والظلم لایہامہ الکفر، کہ وہ جو ہے ارادہ فرماتا ہے کفر کا، فسق اور ظلم کا، اس وجہ سے کہ اس میں وہم پیدا ہوتا ہے کفر کا، ای کونہ معمورا بہ، یعنی بندہ جو ہے وہ اس کا معمور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کما یقال خالق کل شیء، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ولا یصح ان یقال خالق القاذورات وخالق القردۃ، اب یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ اسے کہیں قاذورات جو ہے بری چیزوں کا بھی خالق وہی ہے، بندروں کا خالق بھی وہی ہے، بھئی اس کی صفت تخلیق کو بیان کرنا ہے تو عمدہ چیز کی طرف نسبت کریں گے۔ وَيُقَالُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ولا یقال لہ الزوجات والاولاد۔ اب دیکھیے یہ بھی کفر کی طرف لے جانے والی بات ہے نا۔
آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے وہ سب اس کا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہیں گے کہ زوجات اور اولاد، عورتیں اور ان کے بچے جو ہے وہ بھی اسی کے ہیں، کیونکہ ایہام، کیونکہ اس میں ایہام کفر آ جائے گا کہ کوئی شخص یہاں پر کہہ سکتا ہے کہ تم نے عورتوں کو معاذ اللہ اس کی بیویاں ثابت کر دی، تو اس لیے اس وہم کو نکالنے کے لیے فرمائیں کہ آپ اجمالاً کہہ دیں۔ وقیلہ یجوز، ایک قول تو یہ تھا کہ تفصیلاً بیان نہیں کیا جائے گا، جو کہ بالکل درست ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ تفصیل میں بھی آپ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقیل لا يضاف الشر الیہ بطریق تعدب المرشد الیہ بقولہ تعالی وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ بعض نے یہ کہا کہ بھئی شر کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی بطریق تعدبی، تعدب کے طریقے کی بنیاد پر، المرشد الیہ جس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے ہونا بھلائی کا، گویا کہ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ یہ بندہ یہ بھلائی کرے، اور اس کے بعد فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تمہیں جو برائی پہنچے گی وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی وجہ سے پہنچے گی۔ اب یہاں پر جو ہے حالانکہ جو برائی ہے وہ بھی تو اسی کی مشیت سے ہی ہوگی، لیکن اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف نہیں کی۔ وہ یقول ابن عمر، اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ الخیر بیدیک والشر لیس الیک، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے مالک و مولا الخیر بیدیک، جو خیر ہے وہ تیری قدرت میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر نہیں ہے مگر تیری طرف۔ یعنی کیا مطلب کہ شر بھی تیری طرف سے ہے اور خیر بھی تیری طرف سے ہے، ہم تو کاسب ہیں۔ وعند المعتزلہ، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ انما یرید ما کان طاعتہ، ارادہ کا معنی بیان کرتے ہوئے معتزلہ نے کہا کہ وہ تو صرف اسی چیز کا ارادہ فرمائے گا جو چیز اس کی طاعات میں سے، جو اس کی عبادات میں سے ہوں گی۔ وسائر المعاصی والقبائح واقعۃ بارادۃ العبد، معتزلہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی بری چیزیں ہیں، وہ بندے کے ارادے سے ہوتی ہیں، علی خلاف ارادت اللہ تعالی، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے برخلاف۔ تو اب اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، معتزلہ نے بات بڑی عجیب کر دی، واقعے کو سمجھتے ہیں اور پھر بات کو آگے ہم گفتگو کو ختم کریں گے۔ معتزلہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کی کا ارادہ تو فرماتا ہے جو نیکیاں ہیں، بھلائی کے کام ہیں، جو طاعت کے کام ہیں، ان چیزوں کا تو ارادہ فرماتا ہے، باقی جو معاصی ہیں، گناہ ہیں، قبائح ہیں، بری چیزیں ہیں، اور وہ جو ہیں بندے کے ارادے سے واقع ہوتی ہیں، یعنی اس میں علی خلاف ارادت اللہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تو معتزلہ نے عجیب بات کر دی، گویا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کا ارادہ خود کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا، خاص طور پہ گناہوں کے معاملے میں۔ تو شرح بحر کے اندر، شرح بحر میں پھر آپ کو بتاؤں کہ یہاں بحر سے مراد بحر العقائد ہے، ٹھیک ہے، اس کی شرح میں ہے کہ ان القاضیہ، اب یہ واقعہ سنیے گا، ان القاضیہ عبد الجباری دخل علی صاحب ابن عباد وعنده ابو اسحاق الاصفرائینی۔ شرح البحر میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی عبد الجبار جو ہے وہ آیا صاحب بن عبید کے عباد کے پاس، اور ان کے پاس جو ہے ابو اسحاق اصفرائینی، ان کا ذکر پیچھے بھی گزرا ہے، استاد ابو اسحاق اصفرائینی بھی موجود تھے۔ فلما رآہ، تو جب قاضی عبد الجبار نے صاحب بن عباد کو دیکھا تو اس نے کہا کہ سبحان من تنزہ عن الفحشاء، تو اس نے کہا کہ پاک ہے اس ذات کو جو بری چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ فقال الاستاذ علی الفور، امام استاذ ابو اسحاق اصفرائینی نے کہا، اب یہ جو کہا کہ سبحان من تنزہ عن الفحشاء، پاکی ہے اس ذات کو جو برائیوں سے بچی ہوئی، یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے، یہ جو جس بندے نے یہ جملہ کہا معتزلہ میں سے، یہ در حقیقت جو ہے وہ استاد ابو اسحاق اصفرائینی کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو متکلمین، تم لوگ کیا کرتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
ان چیزوں کی نسبت کرتے ہو جو اس کے شائن شان نہیں ہیں، ارادے کے اندر خاص طور پر۔ تو ہم نے تو اس کا جواب دیا کہ بھئی ارادے کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے، ارادہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ پاکی ہے اس ذات کو جو پاک ہے برائیوں سے۔ فقال الاستاذ علی الفور، استاد ابو اسحاق اصفرائینی نے فوراً فرمایا سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، کیونکہ معتزلہ تو یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار اور اپنی مشیت سے یہ کام کر رہا ہے برائی کا۔ تو استاد ابو اسحاق نے اس کے جواب میں فرمایا کہ پاکی ہے اس ذات کو کہ جس کی ملک کے اندر، جس کی ملکیت کے اندر جو ہے صرف وہی جاری ہوتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ انسان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ والمعتزلة قبحهم اللہ ارادوا تنزیہ تعالی عن اضافت الشر الیہ و ارادتی۔ اب معتزلہ کو اللہ تعالیٰ برباد کرے کہ انہوں نے کیا کیا، ارادہ کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شر کی اضافت اور شر کے ارادے کو پاک کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کا ارادہ درست نہیں ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو مراد لینا درست نہیں ہے، نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن وَوَقَعُوا فِي شِرْكٍ، لیکن وہ تو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اعظم من شرک المشرکین، جو کہ مشرکین کے شرک سے بھی بڑا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، مشرکین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک دو تین شریکوں کو شریک ٹھہرائیں گے، لیکن معتزلہ نے کہا کہ ہر بندہ اپنے افعال کا خود ارادہ کر سکتا ہے۔ تو مشرکین نے تو چند خدا بنائے تھے، معتزلہ نے تو ہر انسان کو خدا بنا دیا۔ اذ جعلوا للہ شرکاء، کیوں؟ کیونکہ دیکھو معتزلہ نے کیا کیا کہ اللہ کے لیے شریک بنا دیے، خلقوا کخلقہ لا یحصون، ایسے شریک بنائے کہ جو اسی طرح جو ہے وہ ارادے کو پیدا کرتا ہے جس طرح ایسے بندے پیدا کیے، ایسے بندے جو ہیں وہ معتزلہ نے انسانوں کو اس طرح سے پیش کر دیا کہ وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہے، معاذ اللہ۔ خلقو کا خلقی ہی، وہ اپنے ارادے کو اور اپنے اعمال کو ایسے پیدا کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لا یحصون، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے انسانوں کی۔ تو اس حیثیت سے دیکھا جائے تو مشرکین سے بھی بڑا شرک جو ہے وہ معتزلہ نے کیا کہ افعال کا خالق ہی بندے کو قرار دیا۔ وعن عمر بن عبید انہو قال، اب یہاں ایک اور بڑا زبردست قسم کا واقعہ ہے۔ عمر بن عبید یہ بھی معتزلی تھا، یہ کہتا ہے کہ ما الزمنی احد مثل ما الزمنی مجوسی، آج تک مجھے کسی نے ایسا الزام نہیں دیا جس طرح کا الزام مجھے ایک مجوسی نے دیا تھا۔ کانا معیہ فی السفینتی، جو کہ میرے ساتھ کشتی میں تھا۔ فقلت لہ لما لا تسلم لا تسلمو، عمر بن عبید معتزلی کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ مجوسی کو کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ فقال لأن اللہ لم یرد اسلامی، تو مجوسی نے جواب دیا کہ بھئی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اسلام کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ فقلت للمجوسی، عمر بن عبید کہتا ہے کہ میں نے تو مجوسی کو یہ کہا کہ ان اللہ یرید اسلامک، بھئی اللہ تیرے اسلام کا ارادہ کرتا ہے، ولکن الشیطان لا یترکونک، لیکن شیطان جو ہے وہ تو جو چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ تو جب مجوسی نے یہ سنا نا، اب دیکھو نا یہاں پر اللہ کا ارادہ الگ کر دیا اور شیطان کا ارادہ الگ کر دیا۔ تو مجوسی نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا فقال المجوسی فانا اکون مع الشریک الاغلب، تو پھر میں اس شریک کے ساتھ ہوں جو زیادہ جو ہے وہ غالب ہے اور جو ہے وہ جس کی طاقت زیادہ ہے۔ تو عمر بن عبید نے کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیرے اسلام کا ارادہ چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے، لیکن شیطان نہیں چھوڑتا تجھے۔ تو مجوسی نے کہا کہ پھر میں اس کے ساتھ ہوں گا، میں اس کی پوجا کروں گا، عبادت کروں گا کہ جو شریک اغلب ہے۔ فالمعاصی واقعۃ، اچھا تو اب یہ معتزلہ کے مذہب کے مطابق تو مجوسی کا اعتراض درست ہے، لیکن اگر اہل السنہ کا مذہب لیا جائے تو مجوسی کا اعتراض ہی نہیں بنتا۔ ہم کہتے ہیں بھئی بندہ جو ہے وہ اپنے افعال کا کاسب ہے، در حقیقت خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اور مشیت کا بھی خالق وہی ہے۔
فرماتے ہیں فالمعاصی واقعات بارادتی ہی و مشیتی ہی، تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ واقع ہوتے ہیں اس کے ارادے اور مشیت سے، لا بامرہ و رضائہ و محبتہ، لیکن نہ اس کے حکم سے، نہ اس کی رضامندی سے، اور نہ ہی اس کی محبت سے گناہوں کا جو ہے وہ وقوع ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال تھا جو کہ شرح قائد میں بھی امام سعد الدین تفتزانی نے بیان کیا ہے، دیگر علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ ارادہ اور رضامندی میں کیا فرق ہے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ ارادہ اور رضامندی ایک ہی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں ارادہ شے دیگر ہے اور رضا جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ رضامندی اور حکم جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ رضامندی تو یہ ہوتی ہے کہ کسی کو آپ اختیار بھی دیں اور خود بھی اس پر راضی ہوں کہ یہ ایسا کر لے، اور جو ارادہ اور مشیت ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ رضامندی بھی ہو۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی جب کسی چیز میں رضامندی ہی نہیں ہے، خوشنودی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا ارادہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب علماء متکلمین نے دیا، اور ایسے دیا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بعض بندوں کو جو ہے اختیار دے دیتا ہے، جبکہ اس کے علم میں بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ گناہ کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کو اختیار دے دیتا ہے۔ تو اس کا اختیار دینا جو ہے وہ اس کی رضامندی پر دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو بندوں کے لیے جو معاصی کا ارادہ فرمایا، تو وہ ارادہ فرمایا ہے اصل میں تو کاسب بندہ ہے، اور یہ جو معاصی کا ارادہ ہے یہ اس کی رضامندی کے بغیر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہم نے اس کو دیکھ لیا۔ آگے صفت علم کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آج کوشش کی ہے کہ صفت ارادہ کو ہم بیان کریں۔ اگر پھر بھی کوئی سوال وغیرہ سمجھ میں نہیں آیا تو بتا دیجئے، یا پھر اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ بتائیے کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کے ذہن میں؟ کوئی سوال وغیرہ ہے کسی کے ذہن میں؟ جی، کوئی سوال نہیں ہے۔